کیا ہم تحقیق کرتے؟ نہیں کرتے. ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ایسی خبر مل گئی. ہم سمجھتے ہیں ایسی خبر شیئر کریں گے تو ہمارا اکاؤنٹ بھی پاپولر ہو جائے گا. اس پاپولیرٹی نے ہمیں سوشل میڈیا میں تو پاپولر کر دیا مگر خدا کی نگاہ سے گرا دیا. محاورہ ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. یہ نہ بھولیں کہ آپ کون ہیں. تمہیں اپنا نہ باپ ملا، نہ ماں ملی، نہ لیڈر ملا، نہ سمجھانے والا ملا، نہ تمہاری پرورش کرنے والا ملا. رہ رہ کر تمہیں بکری بنا دیا انہوں نے. اصل میں تو شیر کا بچہ تھا. پہلا ایتھک سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 سے اخذ ہوتا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. پہلا ایتھک کہ سوشل میڈیا میں کوئی بھی خبر جیسے ہی آپ تک پہنچے، قرآنک ایتھک یہ ہے کہ اس کا ابلاغ کرنے سے پہلے، اسے شیئر کرنے سے پہلے، اسے پوسٹ کرنے سے پہلے فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا. کیا ہم تحقیق کرتے؟ نہیں کرتے. ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ایسی خبر مل گئی. پھر ہم چاہتے ہیں اس کے لائکس بڑھیں گے، ری ٹویٹ بڑی کثرت سے ہوگا، کوئی اچنبے کی خبر ہوگی، سچی ہو یا جھوٹی ہو، کوئی الٹا لٹک رہا ہو، کسی کی بےزتی ہو رہی ہو، کسی کو مار پڑ رہی ہو، کسی کو گالیاں دی جا رہی ہوں. ہم سمجھتے ہیں ایسی خبر شیئر کریں گے تو ہمارا اکاؤنٹ بھی پاپولر ہو جائے گا. اس پاپولیرٹی نے ہمیں سوشل میڈیا میں تو پاپولر کر دیا مگر خدا کی نگاہ سے گرا دی. ہم اپنا دین بھی بھول گئے، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بھول گئے. فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، خواہ وہ سیاست میں آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، سوچ میں، نظریے میں، فکر میں آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، اس کی خبر بھی ملے تو تحقیق کے بغیر شیئر نہ کیا کریں، کیونکہ ہمیں سکھانے والے حضور شیخ الاسلام ہیں. محاورہ ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. یہ نہ بھولیں کہ آپ کون ہیں. ایک شیر تھا، شیر کا بچہ، وہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا، گم ہو گیا، اور اس کی ماں کو کوئی شکاری شکار کر کے لے گیا. اب وہ بچہ جو تھا اسے بکریوں کا کوئی ریور آ رہا تھا، اس نے اسے اڈاپٹ کر لی. اب وہ شیر کا بچہ ہے پر بکریوں کے پاس اڈاپٹڈ ہو گیا، ان کی آغوش میں آ گیا. اب وہاں پرورش پانا شروع ہو گیا، ان میں رہتا، گھاس پھوس کھاتا، وہی لینگویج بولتا، اور رفتہ رفتہ اپنی زبان بھول گیا، کیونکہ اسے تو اس کی ماں نے سکھانی تھی، اس کے باپ نے سکھانی تھی، اس کے رشتہ داروں نے سکھانی تھی، اس کے کولیگز نے سکھانی تھی، اس کے محلے والوں نے سکھانی تھی. وہ اپنا کنبہ تو چھوڑ گیا، بچھڑ گیا، تو جو ماحول اسے ملا اس نے وہی بولی بولنا شروع کر دی. اب وہ بھی میں کرتا، اسی طرح وہ دم ہلاتا، اسی طرح چلتا، گھاس کھاتا، پانی پیتا. تو رفتہ رفتہ ایک شکاری گزرا، اس نے دیکھا کہ بھئی بکریوں کا ریور ہے اور ان میں ایک شیر کا بچہ میں کر رہا. حیران ہوا، اس کے قریب گیا، اسے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا بکری. اس نے کہا تمہاری زبان کیا ہے؟ اس نے کہا میں. کھاتے کیا ہو؟ یہ گھاس پھوس کھاتا ہوں. اس نے دیکھا کمزور ہو گیا ہے، اس میں وہ طاقت نہیں، وہ گرج نہیں، وہ چمک نہیں، وہ جرت نہیں، وہ عزت نفس نہیں، وہ خودداری نہیں، وہ اوصاف نہیں، وہ خصلت نہیں. وہ بیچارہ بکری نظر آ رہا. یہاں بھی کئی شیر بکری بن چکے ہوئے ہیں، تو وہ بھی بکری نظر آ رہا ہے. وہ اسے کہتا ہے تم بھئی بکری نہیں ہو؟ اس نے کہا میں بکری ہوں. تمہارے ماں باپ کون تھے؟ اس نے کہا بکری اور بکرے تھے. کہاں سے آئے ہو؟ انہی کے کنبے میں سے آیا ہوں. اس نے کہا نہیں، میرے ساتھ چلو. وہ اسے دریا کے کنارے لے گیا، وہاں سایہ پڑ رہا تھا. اس نے کہا مجھے دیکھو، میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی تم مجھ سے مختلف ہو.
اس نے ایک بکری پکڑ لی. اس نے کہا اس کو دیکھو یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ بکری ہے جس میں تم رہتے ہو. اس نے کہا اب تمہارا چہرہ دکھاتا ہوں. جب اسے چہرہ دکھایا اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں تو اس سے مختلف ہوں. اس نے کہا جو میں کرتے ہو یہ اس بکری کی زبان ہے اور تمہاری زبان کچھ اور ہے, تم شیر کے بچے ہو. ہوا یہ کہ رہے ان کے پاس, ان کی صحبت میں رہ کر تمہیں اپنا نہ باپ ملا, نہ ماں ملی, نہ لیڈر ملا, نہ سمجھانے والا ملا, نہ تمہاری پرورش کرنے والا ملا. رہ کر تمہیں بکری بنا دیا انہوں نے. اصل میں تو شیر کا بچہ تھا. جو شیر ہوتے ہیں وہ شیروں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں. نہ وہ بکری بن سکتے ہیں, نہ کوئی بکری بنا سکتا ہے, نہ بکری جیسی سوچ سکتے ہیں. وہ جیتے بھی شیروں کی طرح ہیں, مرتے بھی شیروں